اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مؤمنون آیت نمبر 23۔ سورہ مؤمنون کل کے درس میں ایمان والوں کے اوصاف کا ذکر تھا۔ ایمان والوں کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ذکر کر دیا کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں۔ اس کے بعد پھر ایمان والوں کی صفات ذکر کی تھی کہ ایمان والے کون ہیں۔ اس کے بعد رکوع کے دوسرے حصے میں اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کے اپنی الوہیت کے اوصاف ذکر کیے تھے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مٹی سے انسان کو بنایا اور بہت عجیب طریقے سے اس کی تخلیق رکھی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے آسمان بنائے، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا زمین پہ، اور اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کے پھل فروٹ وغیرہ نکالے۔ آج کی جو آیات ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصراً ایک رکوع میں ذکر ہے۔ بہت تفصیل سے یہ واقعہ تو 12ویں سپارے میں سورہ ہود میں گزر چکا ہے، یہاں مختصراً گزرا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ساتھ ذکر ہے۔ دونوں قوموں کے اندر ایک قدر مشترک بات یہ تھی کہ دونوں قوموں کے جو کافر تھے، جو نہ ماننے والے لوگ تھے، ان کا اعتراض پیغمبر کی ذات پر تھا۔ بلکہ یہ صرف دونوں قوموں کی بات نہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، وہاں پر جو دو قومیں بنی، ایک تو ایمان لانے والے اور دوسرے جو ایمان نہ لانے والے۔ تو ایمان نہ لانے والوں کے جو اعتراضات ہیں جو قرآن پاک میں ذکر ہے، وہ تقریباً سب کے ہاں ایک مشترکہ بات تھی کہ جی یہ تو ہماری طرح انسان ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ تو یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتا، انسان کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ ہم تو اس شخص کی اطاعت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہی اعتراضات تھے جو ہم نے سورہ انبیاء کے اندر پڑھا ہے۔ ابھی پچھلے پارے میں سورہ انبیاء میں ہم نے وہ آیات پڑھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق تھی کہ جی ہم اس کی بات اس پیغمبر کی بات اس لیے نہیں مانتے کیونکہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، اس پہ بھی زندگی ہے، موت آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ آپ اگر دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ موت تو ان میں بھی آئے گی۔ اور پیچھے بھی آیات جب آئی تھی تو وہاں پر بھی اللہ نے یہ فرمایا تھا، سورہ انعام کی جو بالکل ابتدا ہے 7ویں سپارے میں، تو وہاں پر بھی کفار نے یہ اعتراض کی تھا کہ پیغمبر انسان کو کیوں ہمارے پاس بھیجے، کسی فرشتے کو بھیجتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین پہ فرشتے بیٹھتے اور فرشتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی تو ہم تب ان کے لیے فرشتے بھیجتے۔ چونکہ زمین پہ انسان ہے اور انسانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، تو ان کے ساتھ انہی کی زبان میں گفتگو کے لیے انہی کی طرح بندہ ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر فرشتہ بھیجتے تو پھر بھی ان پہ یہ اعتراض ہوتا کہ جی آپ نے فرشتہ کیوں بھیجا، ہماری طرح کوئی انسان بھیجتے تو پھر ہم بات مان لیتے کہ ہمیں پتہ چلتا کہ آپ کی شریعت جو ہے وہ انسان اس پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو عمل کر سکتا ہے، یہ روزے رکھ سکتا ہے، یہ اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے، اس کے لیے عبادت آسان ہے، اس کے لیے گرمی سردی کوئی نہیں، بھوک نہیں، پیاس نہیں، جہاد کے لیے چلا جاتا ہے کیونکہ اس میں اس کو زخم نہیں آنے والے، تکلیف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ ہمیں ہماری طرح کوئی انسان بھیجا جاتا تاکہ اس کو وہ روزہ رکھتا تو ہمیں پتہ چلتا کہ روزہ رکھنا آسان ہے، وہ نماز پڑھتا، وہ جہاد کرتا، وہ یہ ساری عبادات وہ انسان بن کے کرتا تاکہ ہمارے لیے قابل تقلید مثال ہوتی۔ تو یہ اعتراض برائے اعتراض تھا جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، وہ اعتراضات یہاں پہ ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ،
وہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور الہ نہیں۔ افلا تتقون، کیا بس تم بچتے نہیں ہو شرک سے؟ فقال الملأ الذین، بس کہا سرداروں نے، وہ لوگ جو کافر تھے اسی قوم سے، ان کی قوم کے جو بڑے بڑے سربراہ تھے، سردار تھے، چودھری جو بڑے تھے، انہوں نے عوام سے کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ شخص مگر تمہاری طرح انسان ہی تو ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ ارادہ اس بات کا کر رہا ہے کہ تمہاری اوپر برتری حاصل کرے، یعنی یہ کوئی سردار بننا چاہتا ہے، کوئی آپ پہ برتر بننا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم ساری اسی کی اطاعت کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغمبر بھیجنا ہوتا تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو اللہ فرشتہ نازل کرتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے تو یہ بات اپنے آباء و اجداد میں یہ بات سنی نہیں ہے کہ کوئی انسان نبی بنا کر بھیجا گیا ہو، ہم نے یہ بات سنی نہیں ہے اپنے آباء و اجداد سے۔ ان هو الا رجل به جنہ، یہ تو کوئی ایک ایسا شخص ہے، نہیں یہ شخص مگر رجل به جنہ، جس کے ساتھ جنون ہے، پاگل پن ہے، کہ تم مجنون ہے۔ فتربصوا بھی، انتظار کرو اس کے ساتھ، حتی حین، موت تک، یعنی موت تک انتظار کرو، اس کا یہ شخص جو ہے نا پاگل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ قالا، تو حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری مدد فرما، بما کذبون، بسبب اس کے کہ جو لوگ مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ فاوحینا الیہ، بس ہم نے وحی کی ان کی طرف، ان اصنع الفلک، کہ تو کشتی بنا، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب آیا امر ہمارا، عذاب والا حکم آیا، وفارت تنور، اور تنور نے جوش مارا، فَاسْلُكْ فِيهَا، پس تو لے کر چل، فیہا، اس کشتی میں، من کلن، ہر ایک چیز سے، زوجین اثنین، دو دو جوڑے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، الا من سبق علیہ القول منہم، مگر ان میں سے جس پر سبقت کر گئی میری بات، ان میں سے جس پر عذاب والی فیصلہ پہلے ہو گیا، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور مجھے نہ مخاطب کر ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، مشرکین کے بارے میں مجھ سے کوئی رحم دلی کا سوال نہ کرنا کہ ان کو بچا لو، انہم مغرقون، بے شک یہ سارے غرق ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے کہا وہی کی کہ جی آپ کشتی بنائیں، یہ معاملہ کو اتنا آسان اور اتنا وقت نہیں تھا۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے تھے، 950 سال نے محنت کی تھی، یہ نہیں تھا۔ آگے آ رہے سورہ عنکبوت میں 20 بارے میں کہ بعض لوگ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی، 950 سال ان کی عمر نہیں تھی، 950 سال تو صرف حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے، عمر حضرت نوح علیہ السلام کی اس سے کہیں زیادہ تھی، تو 950 سال یعنی کہ ان کو سمجھاتے رہے۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے کشتی تیار کرو، یعنی مختصراً یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے فیصلے میں 9 صدیاں لگی ہیں اس کو۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، جب آپ سوار ہو جائیں، وَمَن مَّعَكَ، آپ کے ساتھ جو اور لوگ بھی ہیں، یہ سوار ہو جائیں، علی الفلک کی کشتی کے اوپر، فقل، بس آپ کہہ دیں، الحمدللہ، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، الذی نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے، وقر رب، اور آپ یہ بھی کہہ دیں، رب، اے میرے رب، انزلنی منزلا مبارکہ، آپ ہمیں اتار دیں برکت والی جگہ پہ، یعنی ظاہری باطنی اطمینان سے، وانت خیر المنزلین، اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس واقعے میں، لآیات، نشانی ہے، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم عذاب دینے والے تھے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین،
پھر ہم نے ان کے بعد اور قوم کو پیدا کیا۔ یہاں مراد قوم عاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کی اور بڑے جسامت عطا فرمائی، بڑے بڑے ان کے قد تھے، ان کے لمبے 70 ہاتھ قد ان کے۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، ہم نے ان کی طرف پیغمبر بھیجا، منہم انہی میں سے، پیغمبر باہر سے نہیں آیا، انہی کے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا۔ ان اعبدوا اللہ، اور پیغمبر نے ان سے یہ کہا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی الہ اللہ کے سوا۔ افلا تتقون، کیا پس تم بچتے نہیں؟ وقال الملأ الذین کفروا، وقال الملأ من قومہ الذین کفروا، اور کہا سرداروں نے جو اس کی قوم سے تھے، جو لوگ کافر تھے، انہوں نے کہا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا سمجھتے رہے، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی کا عیش و عشرت کا سامان دیا، یعنی دنیا کے اندر مال و دولت بھی دیا تھا، کافر بھی تھے، ہماری آیات اللہ کی آخرت کی ملاقات کے منکر بھی تھے۔ تو یہ قوم کے سربراہ تھے، ان کی 3 صفات ذکر کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ شخص، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق یہ کہا نہیں ہے یہ شخص الا بشر مثلکم، مگر تمہاری طرح انسان ہے، یاکل مما تاکلون منہ، یہ وہ چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، یاکل یہ وہ کھاتا ہے مما تاکلون منہ جس سے تم کھاتے ہو، یعنی اس کو روٹی چاہیے تمہیں بھی روٹی چاہیے، اس کو سالن چاہیے تمہیں بھی چاہیے، یعنی تمہاری طرح کھانا کھاتا ہے۔ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور یہ وہ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، مطلب اس کو بھی پیاس لگتی ہے، اس تمہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم لوگوں نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت کر لی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک اس وقت تم بڑے نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ تو یعنی کہ جو کافر طبقہ تھا، ان کا شروع سے یہ عقیدہ نظریہ رہا کہ پیغمبر انسان نہیں ہو سکتا۔ آج جو لوگ پیغمبر کی بشریت کے منکر آ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر انسان نہیں ہے، تو یہ وہی ذہنیت ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، اور اللہ جل شانہ اس دور سے تردید اس بات کی کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے تشریعی پیغمبر جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو اس وقت سے یہ اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بشریت جو ہے یعنی انسان ہونا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، یعنی رسول کو انسانوں میں سے ہی ہونا چاہیے۔ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی پیغمبر تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ نبوت کا دروازہ صرف انسانوں پہ کھلا، انسانوں پر ہی بند ہوا، اور تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ یہ ایک مشترکہ وصف ہے تمام انبیاء کی، اور تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی جب اولاد سے تھے تو تمام کو مٹی سے بنایا گیا۔ تو باقی چیزیں وہی تھی جو کافر بیان کر رہے ہیں کہ یہ کھانا پینا اور سب چیزیں ایسی تھی، کیونکہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ علیہ شان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، دونوں کے بارے میں الوہیت کی جو نفی کی تھی کہ بھی آپ ان کو کیسے پیغمبر کہتے ہو، کہ یہ لوگ تو کھانا کھاتے ہیں، کانا یا کلان الطعام، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، اور جو کھانا کھائے وہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو کھانا کھائے گا اس کو بھوک لگے گی، اس کو پیاس لگے گی، جو بھوک پیاس لگے گی تو اس میں خون ہوگا، جب خون ہوگا تو وہ مٹی سے بنے گا، جب مٹی سے بنے گا تو وہ پیدا بھی کبھی ہوگا، مطلب کچھ زمانہ ایسے اس پہ گزرا ہوگا کہ اس زمانے میں نہیں ہوگا وہ، اور پھر ایسے زمانہ اس کے اوپر آئے گا کہ وہ پھر بھی نہیں ہوگا اس زمانے میں۔ تو خدا تو وہ نہیں ہوتا جو ان چیزوں کے محتاج ہو، خدا پر تو کبھی ایسا زمانہ گزرا ہی نہیں جس زمانے میں اس پہ عدم آیا ہو، اور نہ ایسے اس کے اوپر موت آئے گی۔ تو الوہیت کی نفی کے لیے ہی اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ تو یہ کھانا کھاتے ہیں، ان کو آپ کیسے خدا مانتے ہو؟ ہاں اگر آپ پیغمبر کو اللہ مانتے ہو، خدا مانتے ہو، تو پھر یہ بشریت کے منافی ہے۔ جب پیغمبر کو پیغمبر ہی مانا جائے تو اس میں بشریت کے منافی، انسان ہونے کے منافی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان تھے لیکن اعلیٰ قسم کے، اللہ علیہ شانہ کی ذات سے جن کا براہ راست رابطہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم اللہ،
جس کے کلام ہو، کہ عام شخص جب جائے تو وہاں پر جو ہے عام انسان جب گئے تو وہ ایک تجلی کے ساتھ دل پھٹ گئے، مر گئے، وہ 70 شخص مر گئے تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ان کے بارے میں، اللہ نے ان کو زندہ کیا. تو وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، تو وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت کی تو إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم اس وقت نقصان اٹھانے والے ہوگے. أَيَعِدُكُمْ، آیا یہ شخص تمہیں وعدہ دے رہا ہے اس بات کا کہ انکم اذا متم، کہ جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور جو تم ہڈیاں مٹی بن جاؤ گے، وعظام، اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، یہ تمہیں اس بات کا وعدہ دے رہا ہے کہ انکم مخرجون، کہ تم قبروں سے نکالے جاؤ گے تم دوبارہ. ہئی ہاتھا، بہت دور کی بات ہے، ہئی ہاتھا، بہت دور کی بات ہے، لما توعدون، جس کا یہ وعدہ دیے جا رہے ہیں. یعنی یہ تو قبروں سے دوبارہ اٹھانا بہت دور ہے، یہ وہ سمجھتے تھے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ ہماری زندگی مگر کیا ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں زندہ ہوتے رہتے ہیں. مطلب ہم یہی دنیا کے اندر مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں. ہم مر رہے ہیں، ہم دوبارہ زندہ نہیں ہو رہے. ہم مرتے ہیں، ہم زندہ ہوتے ہیں. یعنی ہم جب مر جاتے ہیں ہماری اولاد ہوتی ہے، کوئی بچہ، کوئی محلے میں کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے. جس طرح یہ محاورہ ہے نا، نموت و نحیا، یعنی کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ نموت ہم مرتے ہیں و نحیا پھر ہم دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہے. نموت و نحیا، کوئی مر رہا ہے، کوئی زندہ ہو رہا ہے. بس یہ سب دنیا کی زندگی اس قسم کی ہے کہ یہیں پہ سب کچھ فیصلہ ہو رہا ہے، باقی آخرت ہے ہی نہیں. وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جانے والے. ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، نہیں یہ شخص مگر افترا علی اللہ کذبا، یہ تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. وما نحن له بمؤمنین، اور ہم تو اس کی بات کو پر یقین کرنے والے نہیں. حضرت ہود علیہ السلام، یعنی یہ جو پیغمبر ہمارے پاس لے کر آیا، ہم اس بات پر یقین نہیں کرتے جو یہ باتیں کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات جب حالات زندگی پڑھتے ہیں، جو سفر طائف کے بارے میں فضل اعمال میں بھی وہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان کے جو قوم کے جو سردار تھے ان کو دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان میں سے ایک نے یہ کہا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا پیغمبر بنانے کے لیے، یعنی یہ آپ ہی کو کیوں بنا کے بھیجا، کہ آپ تو ہماری طرح انسان لگتے ہیں نا، آپ کو کیوں بنا کے بھیجا، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا، آپ ہی کو ملے تھے پیغمبر بنانے کے لیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی الہ اللہ کے سوا. أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا پس تم بچتے نہیں ہو، ڈرتے نہیں ہو تم. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا ان سرداروں نے، کفروا من قومہ، جنہوں نے کفر کیا تھا اسی قوم سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں یہ شخص مگر تمہاری ہی طرح تو انسان ہے. یرید ان یتفضل علیکم، یہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہاری اوپر بڑائی حاصل کر لے. ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اگر اللہ چاہتا تو فرشتہ اتارتا. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے یہ بات نہیں سنی اپنے پہلے آباء و اجداد کے اندر. یعنی کفار کو یہ ذہن میں رہا ہے، یہ مغالطہ رہا ہے کہ نبی جب آتا ہے اور جب اپنی اطاعت کا کہتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کی دنیاوی غرض ہے، یہ سرداری چاہتا ہے، بادشاہت چاہتا ہے، بڑائی چاہتا ہے. یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کر رہے ہیں، یہی بات فرعون نے کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ بندہ جو ہے تمہارے اوپر سرداری چاہتا ہے. اور یہی بات قریشی مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ جو ہمارے معبودوں کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو قریش کی سب سے خوبصورت عورت چاہیے تو ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں، مال و دولت چاہیے ہم آپ کو وہ پیش کر دیتے ہیں، آپ کو سرداری چاہیے یعنی ہمارے اوپر بڑائی چاہیے کہ آپ بڑے بن جائیں، ٹھیک ہے آپ بڑے بن جائیں، ہم آپ کو اب یعنی یہ دے دیتے ہیں، ملک دے دیتے ہیں، بادشاہت دے دیتے ہیں. بس آپ صرف جو ہے یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا،
اس کو چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، دوسری پہ سورج رکھ دو، تب بھی اس دعوت توحید سے بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں۔